حي على الفلاح. یہ جو سوال ہے طلاق کے مسئلہ کے بارے میں ہے، ہمارے پاکستان میں یہ قانون ہے اور بعض علماء کا فتویٰ بھی ہے، ہر ماہ میں طلاق دے گا تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ان الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید میں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، رجی طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی جن طلاقوں کے بعد صلح ہو سکتی ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ طلاق کا معنی ہے نکاح کی ملکیت کو ختم کر دینا، زوال عقدۃ النکاح۔ جب یہ پہلی طلاق کے ساتھ ملکیت کی گرہ ختم ہو جاتی ہے تو تب تک دوسری اور تیسری طلاق نہیں ہوتی جب تک دوبارہ سے ملکیت بحال نہ ہو، اور دوبارہ ملکیت بحال ہوتی ہے رجوع کے ذریعہ یا نکاح جدید کے ذریعہ۔ بات کی سمجھ آ گئی جی؟ یعنی اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے بھی ایک، ہر طہر میں دے گا بغیر صلح کے بھی تو ایک، ہر سال میں دے صلح کے بغیر پھر بھی ایک۔ جی علیق بھائی آپ کیسے؟ میں اصل کے وقت آیا تھا تحیت النفل پڑھنے اور 4 رکعتیں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جی فضیلت والی، جی جی ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ میں پہلے تحیت الفجر پڑھوں گا یا تحیت؟ دیکھیں، ممنوع جو اوقات ہیں نماز کے لیے، وہ ممنوع اوقات میں فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام طلوع تک کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن فجر کی سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ تو یہ 2 4 کیا پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میری فجر کی پہلی سنتیں رہ گئی تھی، میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا، نماز عصر کے بعد، جی میں یہ عرض کرنے لگا ہوں، ظہر سے لے کر نماز عصر تک کوئی ممنوع وقت نہیں ہے، جتنی مرضی رکھتے پڑھے۔ 2 نمازیں ایسی ہیں کہ جن کے بعد اگلی نماز تک کوئی ممنوع وقت نہیں، ظہر کے وقت سے لے کر عصر تک جتنے مرضی نفل پڑھے، مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر نماز عشاء تک جتنے مرضی نفل پڑھے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نماز عشاء سے لے کر فجر کی صبح تک جتنے مرضی نفل پڑھے۔ حضرت کہنے والا کہہ رہا ہے کہ پہلے 2 رکعت تحیت النفل پڑھنے ہیں تو پھر 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو بندہ کہتا ہے کہ تحیت المسجد پڑھیں تو پھر آپ 4 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، یہ مسئلہ درست نہیں ہے جناب۔ کیا پھر ہم اکٹھے 4 ہی پڑھیں گے؟ جب آپ وضو کی رکعتیں پڑھ لیں یا 4 نفل پڑھ لیں تو تحیت المسجد اس کے اندر ہی آ جاتی ہے، الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی سوال ہے کہ ہمسایہ بے نماز ہے، نماز عید پڑھتے ہوئے بھی کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ ہمسایہ جو ہے وہ کافر بھی ہو، آپ کو حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ اگر آپ کسی کی نمازیں دیکھ کر حسن سلوک کریں گے اور اعتبار کریں گے تو آپ بہت بڑی غلطی کرنے والے ہیں۔ اکرام مسلم اور اکرام انسان کا حکم ہے۔ آپ کے حسن سلوک سے امکان ہے کہ وہ نمازی بن جائے۔ جی علیکم السلام۔ چند دن پہلے اس سے میری گفتگو ہوئی ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں نے یہ لفظ بولے ہیں نا، اس نے کہا کہ لعنت ہو ان پر جو امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پھر کہا کہ تو یہ کہا کہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا قرآن پہلے اترا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب اللہ نے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب دلوا دیا تو تو کون ہوتا ہے لعنت بھیجنے والا؟ اس کے جواب میں اس نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی. عرض سنیں، میں سمجھ گیا ہوں. ایک بات سمجھیں، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا نام نفاق اور ایمان کو جاننے کی علامت ہے. اگر کسی بندے کے دل میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر کدورت آتی ہے، اس کے خیالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں رہتے، یا اس کو آوازاری محسوس ہوتی ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے اندر نفاق موجود ہے. یہ بات یاد رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہلم کا جو شخص ہے، میری سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے کہ علماء نے کیوں اس کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے. اس کی کوئی تقریر اور تحریر جھوٹ کے بغیر نہیں ہے. دیکھیں، آج دنیا جو ہے سمٹ کر ایک گاؤں بن گئی ہے. اسی طرح بڑی بڑی جو لائبریریاں ہیں وہ ڈیجیٹل فارم کے اندر ہمارے پاس موجود ہیں، جن میں مکتبہ شاملہ ہے. 1300 کے قریب احادیث کی کتابیں ہیں، 300 کے قریب شروحات ہیں. تو میں آج کے اس ویڈیو پیغام کے ذریعہ دعوت دینا چاہتا ہوں مرزا محمد علی جیلمی کو بھی اور اس کے فالورز کو بھی کہ ہم حدیث عمار یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کے فضائل کے بارے میں جو مرفوع روایات ہیں، موقوف روایات ہیں، ان کو جمع کر لیتے ہیں اور ان پر جو شارحین، محدثین، متقدمین اور متاخرین کی شرح ہے اس پر اتفاق کر لیتے ہیں. لیپ ٹاپ اس کے اندر مکتبہ شاملہ ہے، اب تو موبائل کے اندر بھی ہے. تو ایک کمبائنڈ ڈیوائس، اس کے ذریعہ ان حدیثوں کو بھی سرچ کر لیا جائے اور اس پر شرح کو بھی سرچ کر لیا جائے اور اس پر اتفاق رائے. تو یہ سمجھنے کے لیے آسان الفاظ میں انتہائی مؤثر دعوت ہے. اور اس کے لیے جب تک مرزا محمد علی جیلمی یا ان کا کوئی فالوور زندہ ہے تب تک کے لیے وقت ہے کہ جب مرضی آ جائیں ڈیجیٹل فارم کے اندر احادیث کو تلاش کر لیتے ہیں، اس کی شرح کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور اس پر اتفاق رائے کرتے ہیں. یہ خود بھی گمراہ ہے اور یہ لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. جی ٹھیک جی. جو مہندی کے نشانات ہے، مہندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابیات ازواج مطہرات لگاتی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا طیب النساء ما ظہر لونھا، عورتوں کی خوشبو جس کا رنگ ظاہر ہو اور خوشبو ظاہر نہ ہو. تو مہندی کے نشانات ہوتے ہوئے وضو بالکل درست ہے بغیر کسی شک و شبہ کے. اللہ بھائی دبئی سے آپ کو سوال کرتے ہیں کہ فتنے کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فتنے کے دور میں ایک تو فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. اعوذ باللہ من الفتن ما ظہرت وما خفیت، جو ظاہر ہیں یا جو پوشیدہ ہیں ان تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں. دوسرا، آپ رزق حلال کمانے تک اور مسجد جانے تک اپنے آپ کو محدود کر لیں. تیسرا، جو کبار علماء بزرگ محدثین ہیں ان سے آپ علم لیں. جو پیش نئے نئے برانڈ مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں ان تمام افراد اور اشخاص ان سے بچیں. بھائی سوال کرتے ہیں کہ اس تو پر چیز لینا جائز ہے، کن وجوہات پر جائز ہے اور کن وجوہات پر نہیں جائز؟ اس سوال کا جواب کئی دفعہ پہلے بھی دیا جا چکا ہے. جمہور علماء نقد ادھار کے فرق کے قائل ہیں.
سود کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، اور سود کی شرط پر کوئی بے جو ہے وہ شرعی بے نہیں ہے، وہ فاسد اور باطل بے ہے کہ آپ کوئی کاروبار کرتے ہوئے اگر سود کی ٹرم اس کے اندر رکھ لیتے ہیں تو فی زمانہ نقد ادھار کا جو فرق ہے یہ سودی ادارے اور کمپنیاں کرتی ہیں۔ ہمیں آج تک ایسی کوئی کمپنی نہیں ملی کہ جو نقد ادھار کا فرق کرے لیکن بے کے اندر اس کی سودی شرط موجود نہ ہو۔ بینک والے بھی گاڑیاں دیتے ہیں لیکن سودی شرطوں کے ساتھ، مکانات دیتے ہیں، اشیاء دیتے ہیں سودی شرطوں کے ساتھ، تو سودی شرطوں کے بغیر علماء اس کے جواز کے قائل ہیں۔ اس سوال کا جواب بھی کئی دفعہ پہلے دیا جا چکا ہے، اگر آپ کے علم میں نہیں تو آج اضافہ کر لیں، بالکل جائز ہے۔ حرام اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بناتے ہیں، میں اور آپ حرام نہیں بنا سکتے۔ ہمارے استاد اور شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے، علماء حدیث حجت نہیں ہے، علماء اہل حدیث حجت نہیں ہے، حدیث حجت ہے۔ کسی بھی چیز کو اگر آپ نے حرام کہنا ہے، حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان نہیں چلے گا، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چلے گا۔ میں یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمارے استاد قابل احترام، اللہ کے اولیاء صالحین میں شامل ہے، اور انہی کا فرمان ہے علماء اہل حدیث حجت نہیں، حدیث حجت ہے۔ کسی حدیث سے کسی چیز کو حرام کہا جا سکتا ہے، اپنی رائے سے کسی چیز کو حرام نہیں کہا جا سکتا، ہم اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ جی، داڑھی کو رنگنا بہتر ہے، اولا ہے، افضل ہے، لیکن کالے رنگ سے بچیں، کالا نما جائز ہے، ڈارک براؤن رنگ لگانا داڑھی کو جائز ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی داڑھی کے جو سفید بال تھے ان کو مہندی اور وسمہ بوٹی سے رنگتے تھے، وہ دونوں چیزوں کو جب آپ ملا کر لگائیں گے تو اس کے ساتھ ڈارک براؤن رنگ پیدا ہوگا جو بالکل درست اور جائز بلکہ سنت کی اتباع میں افضل اور اولا ہے۔ جی ماشاء اللہ، طیباً مبارکاً فی۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے، بچہ ادھر رہے گا یا روز آئے جائے گا؟ ٹھیک ہے، آپ صبح حفیظ الرحمان دفتر میں ہیں، ان کو میرا نام لے کر مل لیں، انشاءاللہ بچہ داخل ہو جائے۔ میرا نام عمر، ان کو توڑے خطیب صاحب نے کلے ہے، اینا کہہ دیا نام یاد نہ بھی رہے انہوں نے میرا والا دے دیا انشاءاللہ۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حفیظ الرحمان صاحب وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی رابطہ کر لیں۔ خطیب ہیں، جمعہ پڑھا کر آتے ہیں۔ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ سے بالا ہے، میں یہ کہتا ہوں نا کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ سے بالا ہے، تشویش داخل کرنے کی بجائے پہلے اس کو سمجھیں۔ نبی علیہ السلام جو حرمت ہے نا اس میں استدلال کا دخل نہیں ہوتا، حرمت میں کس کا دخل نہیں ہوتا؟ استدلال کا۔ استدلال علماء کا فہم ہے، علماء کے فہم سے چیز حلال حرام نہیں ہوتی، اللہ رسول کے فرمان سے حلال حرام ہوتی ہے، یا علت 100% ایک ہو، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ بھی کھڑے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے، اس میں پخانہ کر سکتا ہے؟ پخانہ کی ممانعت کس حدیث میں آتی ہے؟ نہیں آتی مولانا صاحب، یہی میں نے کہا کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ بریلوی لوگ دین بنانے میں دلیر ہیں، ہمارے اہل حدیث کے اندر ایک طبقہ ہے جو حرام بنانے میں دلیر ہے، فلانی چیز حرام، فلانی چیز حرام۔ بھائی حرام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بناتے ہیں، مولوی نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح حرام اگر کوئی چیز بنانی ہے، اب انگلی نہ چبائیں، بات سمجھیں، حرام کوئی چیز بنانی ہے تو علت 100% مشترک ہونی چاہیے۔ حدیث میں پکانے کے لفظ نہیں آتے،
لیکن نجاست کی علت ایک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کانا جو ہے اس کی قربانی نہ کرو، اندھے کی کر سکتے ہیں؟ بولیں آپ، کیوں نہیں کر سکتے؟ تصویر کے بارے میں فرمایا ہے، تو یہ تصویر نہیں ہے نا، اس کو آپ ویڈیو کیوں کہتے ہیں؟ تصویر ہو سکتا فرق ہی نہیں، جب مرضی روک سکتے ہیں، جب مرضی چلا اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے یا رسول اللہ نے کہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہی نا کہیں پر بھی۔ نے اشد الناس عذابا یوم پیارے بیٹے بات سمجھو، تصویر اور ویڈیو ٹیکنیکلی ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ جو سائنسدان ہے یا معمولی عقل رکھنے والا بندہ ہے وہ تصویر اور ویڈیو کے فرق کو سمجھتا ہے۔ آپ کے جیب میں پیسے ہیں تصویر والے؟ نہیں ہیں؟ یہ پیسے ہم سارے مولوی لیتے ہیں، جزاکم اللہ بھی کہتے ہیں، شناختی کارڈ پہ تصویر نہیں بنتی، سندوں پہ نہیں بنتی، تو یہ بات یہ بھی ضرورت ہے۔ آپ کی ضرورت جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا بھئی میرا کتا ٹومی تو تیرا کتا کتا، آپ کی جو ضرورت ہے اس کے لیے تصویر جائز ہے اور دین کی ضرورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ دین کی سوال نہیں، سوال اچھا میری بات یہ آپ جو ہے نا اس مسئلے کو سمجھنے سے ابھی قاصر ہیں، چھوٹے ہیں۔ میں نے پہلے مثال دی ہے نا کہ آپ مجھے یہ بتائیں اشتراکی علت کیا ہے، آپ کو اس کا نہیں پتہ۔ منصوص کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہاں تو پھر یہ سیکھیں پھر سوال کریں۔ جی منصوص دلیل اور استدلال کا فرق آپ کو پتہ ہے؟ دلیل کسے کہتے ہیں اور استدلال کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ دلیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہو، قرآن سے، اجماع سے، قیاس سے، نہیں آپ کو نہیں پتہ، آپ کو نہیں پتہ۔ آپ دلیل اور استدلال کا فرق جانیں۔ صدقہ سے جو دلالت کرنے والا ہے، جو دلالت کو دین سب سے جو چیز بتائیے، جو چیز دلالت کرنے اس کو یہ ہر اہل حدیث کے اندر وصف ہے کہ زبان اس کی چلتی ہے بے شک بغیر دلیل کے چلے، آپ چلائی جا رہے ہیں۔ دلیل کی فنی اور استدلال کی فنی تعریف کیا ہے؟ آپ اصول پڑھتے ہیں، اصول فقہ، اصول حدیث، لغت میں قرآنً عربیًا لعلکم تعقلون، اس کا ایک معنی ہے، وہ معنی کیا ہے؟ جب آپ اس معنی کو سمجھتے نہیں ہیں تو پھر آپ اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکتے۔ منصوص کو سمجھیں، دلیل کو سمجھیں، استدلال کو سمجھیں۔ آپ استدلال کر رہے ہیں، آپ کا استدلال ماننے کا میں مکلف نہیں ہوں۔ استدلال کرنے کے لیے صلاحیت چاہیے، مجتہد ہونا چاہیے بندہ۔ میں استدلال نہیں کر رہا ہوں، اچھا اچھا، فقہا کرتے آ رہے ہیں، کون سے علماء فقہا نام لے کسی کا؟ علامہ نورپوری صاحب، ہاں جتنے بھی شیخ الحدیث ہیں وہ علماء جو ہیں ان میں اگر یہی بات ہے تو بن باز بڑے عالم ہیں یا شیخ نور پوری؟ شیخ صالح العثیمین جو ہیں وہ بڑے عالم ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ جو ہیں وہ بڑے عالم ہیں۔ پیارے بھائی ایک بات کو پہلے سمجھ لیں پھر کسی کا نام استعمال کریں۔ جب آپ ایک بات کو سمجھتے نہیں، آپ کے مزاج کے خلاف ہو رہی ہے تو آپ کھڑے ہو کے اس کی حرمت کا فتویٰ دے دیں۔ اس کو سمجھیں پہلے، ان جو میں نے ٹرمز بولی ہیں نا، اصطلاحات، ان کو سمجھیں پھر سوال کر لیں، ٹھیک ہے؟ چلو میں اگلے جمعے بھی انشاءاللہ ادھر ہی ہوں انشاءاللہ العزیز۔ جی جی اس سوال کا جواب میں کئی دفعہ دے چکا ہوں۔ اسلام کے اندر امامت کی شرائط موجود ہیں، صحیح العقیدہ اور ماہر بالقرآن اور باعمل انسان ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے یہ اوصاف امامت کے بتائے ہیں۔ کسی بھی مسلمان کے پیچھے آپ کی نماز کبھی کبھار تو ہو جائے گی کہ خواہ اس کی داڑھی ہو نہ ہو، لیکن مستقل جو امام ہے وہ تو فاضل اور صاحب کردار بندے کو رکھا جاتا ہے۔ مستقل امامت انسان اس کی شرائط دیکھ کر پھر رکھتا ہے، اور غیر مستقل امام جو ہے وہ اگر اس کے اندر شرائط امامت نہ بھی ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ جی اگر آپ اس کو وہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے دیتا ہے تو ہو جائے گی۔ امامت کا تعلق فرقوں سے نہیں ہے، امامت کا تعلق اسلام سے ہے۔ اہل حدیث کو وہ کبھی کہتے ہیں خارجی، کبھی کہتے ہیں ظاہری، جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ کہتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ہم کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، سلف کے فہم پہ لینے والے ہیں۔
جی یہ دو سوال جمع کر لیں جی. جو دجال ہے اس کو مسیح سیاحت یعنی تیزی سے وہ زمین کا چکر لگائے گا اس معنی میں بھی، اور مسیح مس سے یعنی اس کے خد و خال جو ہیں وہ کچھ خراب حالت پر ہوں گے، مٹے ہوئے، آنکھ، ماتھے پر کاف فا را کا لکھا ہونا. تو اس نسبت سے یہ دو معنی محدثین نے کیے ہیں، لیکن جو زیادہ معنی یا جمہور علماء نے کیا ہے وہ یہ کہ تیزی سے زمین کا چکر لگائے اس مناسبت سے. اور حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم جو ہیں وہ اس کا تعاقب کریں گے، تو وہ مسیح حق ہے اور وہ مسیح باطل ہے. وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی ہیں اور وہ دجال ہے. جی کوئی بات نہیں. جی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا، اس کی ایک آنکھ ہے تو وہ کہتے ہیں دجال پیدا ہو گیا، ایسے ہو سکتا ہے؟ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ہے کہ جس بچے کی ایک آنکھ ہے. بچپن سے ہم ایسی تصویریں اور ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں ایسا بچہ پیدا ہو گیا اور وہ چھپاتے پھرتے ہیں. قیامت کی نشانیوں کی 3 قسمیں ہیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے اشراط الساعہ، وہ پڑھیں. اسی طرح مسجد نبوی کے امام ہیں شیخ حذیفی، انہوں نے بھی علامات قیامت یعنی اشراط الساعہ اس پر مواد کو جمع کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں چھوٹی، درمیانی اور بڑی. ابھی تک چھوٹی پوری نہیں ہوئی، تو یہ بڑی نشانیوں میں سے ہیں جو ابھی بہت دور ہے. بعض علماء کا یہ کہنا کہ میرے خیال کے مطابق مہدی پیدا ہو چکے ہیں، بس ظاہر ہونے والے ہیں. وہ عالم دین بیچارے ساری زندگی یہ بات کہتے کہتے خود دنیا سے چلے گئے ہیں، مہدی صاحب ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے. جی اچھا جی ٹھیک ہے. دجال کے بارے میں کہ دجال قید ہیں، پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہوں گے، علماء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے. نبی علیہ السلام کے پاس تمیم داری آئے کہ جنہوں نے مدینہ کے مشرق میں کسی جزیرہ پر دجال سے ملاقات کی اور پھر ساری کہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہل مدینہ کو جمع کر کے جو ہے نا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی، ان کا سارا واقعہ لوگوں کو سنایا. اس حدیث کی بنیاد پر علماء یہ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ کسی جزیرے پر ہے، اس کا ظہور ہوگا. کیا ہوگا؟ ظہور. اب ایک دوسری حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینہ شریف میں، ما من منفوسہ، جو بھی ذی نفس اس وقت روئے زمین پر ہے 100 سال کے بعد اس پر موت آ جائے گی. اور اس حدیث سے دجال مستثنا نہیں ہے. اب ہمارا حدیث پر اور حدیث کے ظاہر پر ایمان ہے کہ وہ پیدا ہوا، اس کے ساتھ بعض لوگوں کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور پھر اس کے بعد اس پر موت آئی اور دوبارہ جو ہے وہ اس کی پیدائش ہوگی یا وہ ظاہر ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہے نا گدھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی گدھے کو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کر لیا. اللہ نے کہا کہ اس کی ہڈیوں کو دیکھ، کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں جو ہے ہمارا اس ظاہر پر ایمان ہے. دجال آئے گا، اب آنے کا جو اس کی کیفیت ہے کہ وہ مر کر دوبارہ زندہ ہوگا، دوبارہ اس کی پیدائش ہوگی. اس میں فرق ہے، مر کر دوبارہ زندہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، اور ولادت یعنی بچہ پیدا ہوگا اور پھر وہ جوان اور بڑا ہوگا، یہ ایک الگ چیز ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دجال کے ظہور پر ہمارا ایمان ہے
اب وہ کیسے آئے گا؟ دوبارہ زندہ ہو کر آئے گا یا اس کی ولادت ہوگی؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ان دو بحثوں کی وجہ سے ظہور دجال کی تعویل کرنا یا انکار کرنا یہ جہلا کا کام ہے۔ عذاب قبر ہوتا ہے، اسی گڑھے میں ہوتا ہے۔ اچھا جی کیسے ہوتا ہے؟ ہمیں نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا علم تھوڑا دیا ہے۔ کیوں تھوڑا دیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنا دیتا تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے۔ استثنائی جو صورت ہے اس پر کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ دجال جو ہے وہ مستثنیٰ ہے، لیکن استثناء پر بھی دلیل کا ہونا چاہیے نا۔ نہیں، وہ تو نص موجود ہے نا اس کے استثناء پر، دجال کے استثناء پر نص نہیں ہے۔ اس میں جن علماء نے دجال پر پی ایچ ڈی مقالے لکھے ہیں یا کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے تتمہ بحث یہ لکھا ہے کہ ہمارا اس کے ظہور پر ایمان ہے، لیکن جو اس کا آنا ہے نا دوبارہ ظاہر ہونا، اس کی جو کیفیت ہے اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے، نہ استثناء کے بارے میں، نہ دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں، اور نہ ہی اس کی ولادت کے بارے میں۔ ان تینوں کے بارے میں کوئی محکم دلیل نہیں ہے، یعنی کہ کوئی فیصلہ کن دلیل نہیں ہے۔ یہ تینوں علماء کے موقف ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو استثناء حاصل ہے، بعض علماء کہتے ہیں ولادت ہوگی، بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ ظاہر ہوگا، یعنی اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جیسے عزیر علیہ السلام کے گدھے کو۔ بعض نے کہا ہے کہ جس طرح اصحاب کہف ان کو محفوظ کیا گیا ہے، اس طرح دجال کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یہ استدلال ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی نے اس کے بارے میں ڈرایا ہے، اور میں بھی تمہیں اس کے بارے میں خبردار کرتا ہوں۔ اب اس حدیث سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ اس کا وجود شروع سے ہے، لیکن یہ ان کا استدلال ہے۔ دلیل اور استدلال میں فرق ہے۔ استدلال عالم کا فہم ہے، دلیل ہوتا ہے کہ نص کے اندر یہ عبارت موجود ہو کہ دجال بے شروع سے زندہ ہے، یعنی اس طرح کی روایات سے علماء استدلال کرتے ہیں۔ بعض علماء جو ہے نا وہ جو یہ حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ذی نفس چیز ہے وہ 100 سال کے بعد اس پر موت آ جائے گی، وہ اس حدیث سے بھی اس کو نا مستثنیٰ ثابت کرتے ہیں، اور اس کے استثناء کے لیے اس حدیث کا انطباق جو ہے وہ ذی نفس سے مراد انسان لیتے ہیں یا ثقلین لیتے ہیں، یا ذی نفس سے مراد صرف انسان لیتے ہیں۔ یہ ایک لمبی چوڑی بات ہے۔ اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ جیسے عذاب قبر کے بارے میں اعادہ روح کی بات ہے کہ عذاب کا تعلق روح بدن دونوں کے ساتھ ہے، دونوں کے ساتھ ہے، لیکن اب روح کا جو اتصال ہے وہ اعادہ کے ساتھ ہے یا بدون اعادہ ہے۔ اب بعض محدثین نے تو عادو روح فی جسدہ والی روایت کو ثابت مانا ہے، حدیث براء بن عازب ابو داود کے اندر ہے، تو وہ کہتے ہیں اعادہ روح ہوتا ہے، اور بعض محدثین کے نزدیک وہ اس روایت کو ضعیف مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، اتصال روح ہے، روح کا اتصال ہے۔ کیسے ہے؟ اعادے کے ساتھ بدون اعادہ ہم نہیں جانتے۔ ایسے ہی دجال کے بارے میں قادیانیوں سے بڑی لمبی چوڑی ہماری باتیں ہوئی ہیں، اس بات پر آ کر وہ لاجواب ہو جاتے ہیں کہ کیفیت جو ہے نا وہ نہیں ہمیں پتہ کہ وہ کیسے ظاہر ہوگا، ظاہر پر ہمارا ایمان ہے، اس پر آ کر پھر ان سے کوئی بات نہیں بنتی۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ اس پر بہتر جانتا ہے۔ دیکھیں ایک بات میں بتاتا ہوں آپ کو، دلیل ہے نص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات، اور استدلال ہوتا ہے علماء کا فہم
کسی بھی استدلال کا آپ انکار کر دیں، فاسق فاجر تو بڑی دور کی بات ہے کہ استدلال کے انکار سے ہم گمراہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ صحابہ کرام کا استدلال مختلف تھا اور وہ ایک دوسرے کے استدلال کا احترام کرتے تھے، لیکن کوئی ضلالت گمراہی کا فتویٰ نہیں۔ ایسے ہی جو علماء ہیں امت کے ائمہ محدثین، ان کے اندر بھی استدلال کا اختلاف ہوتا ہے۔ ایک حدیث سے ظاہر مراد لیتا ہے، ایک مفہوم مخالف مراد دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کہتا ہے لا تحرم المسۃ ولا المسۃان، کہ ایک دو جو چوسا ہے نا یہ حرمت کو ثابت نہیں کرتے۔ اس کا مفہوم مخالف مراد لیتے ہیں کہ 3-4 چوسے حرمت ثابت کرتے ہیں۔ بعض جو ہے وہ اس سے مراد جو ہیں وہ تقلیل لیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھوڑا، بعض احادیث کو ساتھ ملاتے ہیں کہ پیٹ نہ بھرے، فتق الاماں جیسے حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں۔ تو استدلال کمزور بھی ہوتا ہے، طاقتور بھی ہوتا ہے، استدلال کو لوگ قبول بھی کرتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص پھر یہ کہ استدلال جو ہے جیسے تقلیدی لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ائمہ نے استدلال کر دیا قیامت کے لیے وہی کافی ہے۔ اب یہ بھی بات بڑی عجیب ہے کہ قرآن حدیث قیامت تک کے لیے کافی نہیں ہے، آپ کا استدلال کافی ہے۔ استدلال قیامت تک ہوتا رہے گا، ہر خاص و عام کرتا رہے گا۔ چھوٹا بندہ کم جو علم رکھنے والا ہے، عامی ہے، وہ بھی استدلال کر سکتا ہے، اور جو بڑا آدمی ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا تو میں گیا ڈاکٹر کے پاس، تو اس نے کہا ٹیکہ لگوا لے، یہ درد کا ٹیکہ ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو کہتا ہے میرے دل میں حدیث ایک آ گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی نہ چڑھاؤ، تو جب ناک کے اوپر پانی چڑھانا جائز نہیں ہے تو ٹیکے کے ذریعے اندر بھیجنا کیسے جائز؟ اب یہ عام آدمی تھا، کوئی عالم نہیں تھا۔ اب بات میں مسکرایا، کہتا ہے آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ علماء، بڑے بڑے علماء نے بھی یہ استدلال کیا، تو نے کہ یہ بات کہیں پڑھی ہے یا سنی ہے؟ کہتا نہیں میں نے پڑھی سنی نہیں، میرے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی۔ تو استدلال ایک عام آدمی بھی کر سکتا ہے، اور ماہر علماء نے بھی استدلال کیا ہے کہ وہ انہوں نے کیا ہے سرما ڈالنے سے، کہ سرما جو ہے اصلاح کا عمل کرتا ہے، اس کے اندر تغذیہ غذا نہیں ہے۔ جو کان کے اندر ڈراپس ہیں ان سے استدلال کیا ہے، دارو ڈالنے سے استدلال کیا ہے کہ یہ غذا جو ہے وہ نہیں ہے، ہاں یہ اصلاح کا عمل کرتی ہے۔ تو ایسے ہی جو انجیکشن جس میں غذا نہیں ہے اصلاح ہے، تو آج بھی امت کے اندر یہ دونوں رائے برابر موجود ہے، اور یہ استدلال ہے، اور کوئی بھی اگر کسی کو اختیار کرتا ہے تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ صاحب فیضان بھائی کا سوال ہے کہ آپ صاحب سے پوچھیں کہ بچوں کی تربیت ایسے کیسے کریں کہ وہ اپنے دل کی بات ہمیں بتا سکیں؟ بچوں کی تربیت کیسے کریں کہ وہ دل کی بات آپ کو بتا سکیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے دل کی بات جاننے کا مکلف نہیں کیا۔ ہاں دل کی بات جانے جس کا تعلق ان کی خوراک اور ان کی اصلاح کے ساتھ ہے، کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ کسی کی محبت کا شکار ہو گیا ہے تو وہ اپنے والدین سے اس کا اظہار کر دے، کسی چیز کی اچھائی اور برائی جو ہے وہ اس کا اظہار اپنے والد سے کر دے۔ تو اس کے لیے آپ کی جو مصنوعی ہیبت ہے، آپ کو وہ ہیبت ختم کرنا پڑے گی، اپنے بچے کے ساتھ دوستانہ ماحول جو ہے وہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن دوستانہ ماحول رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بدتمیز ہو جائے۔ ہیبت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ادب کے لیے جو اپنا عصا ہے نا، لاٹھی ڈانٹ ڈپٹ کی، وہ ان سے ہٹانی نہیں ہے، لیکن بادشاہ سلامت بن جائیں، بچوں اور اپنے درمیان فاصلہ قائم کر لیں، یا آپ کی اتنی ہیبت مصنوعی ہو کہ بچہ آپ سے بات کرتے ہوئے ڈرے، تو یہ جو مصنوعی ہیبت ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس ہیبت کو آپ ختم کریں، آپ کا بچہ آپ سے اپنے دل کی باتیں کرنا شروع کر دے۔ میں نے دم ایک ہے کھانے پینے وقت
پھونک مارنا کسی چیز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، تو ایک ہے دم کے لیے پھونک مارنا۔ بعض عرب علماء نے اس میں فرق کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نفث اور ایک ہوتا ہے نفخ۔ اس میں فرق ہے اہل لغت کے نزدیک کہ آپ ناک اور منہ دونوں کی ہواڑ کھانے میں شامل کریں، یہ ناک سے، جیسے کئی اکثر لوگ پانی پیتے ہوئے ناک کا سانس گلاس کے اندر مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں ناک اور منہ اس کا اکٹھا جو نفخ ہے نا وہ ممنوع ہے، اگر منہ کا ہو تو ممنوع نہیں ہے۔ ویسے میں نے حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ رحمہ اللہ کو دم کرتے ہوئے پانی والی چیز پر پھونکتے بھی دیکھا ہے، خود دیکھا ہے میں نے۔ جی ہو گیا جی، یہ ایک مجھے پر جی لعاب بھی لگا